یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ یاد حرمین لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری اس سیریز کا، یہ تسلسل کا 5واں سلسلہ ہے۔ پہلے 4 پروگرام ہم نے مکہ مکرمہ کے فضائل پر، کعبے کی تاریخ پر، حجر اسود اور صفا اور مروہ کے فضائل پر سنے، حاجیوں کے بڑے رکت انگیز واقعات بھی سنے۔ آج سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آج سے تذکرہ ہو رہا ہے عاشقوں کی بستی کا، وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ سیدی حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حسن حج کر کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ مدینہ منورہ کی کیا بات ہے ناظرین۔ میں نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، کچھ باتیں، کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو سپیچ لیس ہو جاتا ہے انسان، وہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور مدینہ واقعی ایسا شہر ہے، ذرا سوچئے نا، دنیا میں ایسا کوئی اور شہر ہے جس کو دیکھنے کو کروڑوں آنکھیں اشک بار رہتی ہوں، جس شہر کا ذکر ہو جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہوں، اس شہر کو جانے والا کوئی مل جائے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہو۔ ذرا غور تو کیجئے، کیا دنیا میں ایسا کوئی شہر ہے کہ جس میں دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں اس کے ہجر و فراق میں، اس کی شان میں قصیدے لکھے گئے ہوں؟ یہ فقط شہر مدینہ ہے جس کو بار بار، 1000 بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ کوئی 1000 بار بھی مدینے چلا جائے، پیاس بجھتی نہیں ہے، دل بھرتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ٹورسٹ ہمیں ملتے ہیں، دنیا گھومنے والے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار دنیا دیکھ لی ہے، فلاں ملک دیکھ لیا، فلاں شہر دیکھ لیا، چلو اب کہیں اور چلتے ہیں، کتنی بار ایک جگہ پر جائیں گے۔ اللہ اکبر، مگر مدینے میں ایک ایسی چاشنی ہے، مدینے میں ایک ایسا لطف ہے کہ کتنی بار کیوں نہ جائیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، جو جتنی بار جاتا ہے اس کی تڑپ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، جو جتنی بار جاتا ہے اس کی تڑپ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے
دل نے گھمانے نہ دیا تے میرا کھا گئے، اسے دل نے گھمانے نہ دیا تے میرا کھا گئے، اسے دل نے گھمانے نہ دیا۔ ویسے یہ بات واقعی حقیقت ہے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ جو مدینے ہو آیا ہے، اس وقت ہو سکتا ہے مجھے لاکھوں کروڑوں ناظرین دیکھ رہے ہوں، اپنے آپ سے پوچھئے نا، کیا مدینے کی یادیں آپ کے دلوں میں نہیں؟ کیا مدینے کے دن یاد نہیں آتے؟ کیا مدینے کی راتیں یاد نہیں آتی؟ وہ لمحے جو نبی پاک کے روضے کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کر گزارے، جو گنبد خضرا کی دید میں وقت گزرا، وہ آج بھی یاد آتا ہے۔ وہ ایسا دل میں نقش ہو گیا ہے، وہ حاضری کا منظر، وہ آقا کی بارگاہ میں تیاری کر کے جانے کا منظر، وہاں آنسو بہانا، وہاں درود پڑھنا، اگر کبھی افطار کا موقع ملا، کبھی وہاں دعاؤں کا موقع ملا، اللہ اکبر، یہ ایک ایک لمحہ بڑا یاد آتا ہے۔ مدینے کی حاضری زندگی کا حاصل بن جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، مدینے کی چاشنی کیسی ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، میں اپنی کیفیت تو فیل کر رہا ہوں، اور مجھے حسن ظن ہے کہ جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں نا، ان کو بہت لطف آ رہا ہوگا۔ یو آر انجوائنگ۔ ذرا سوچئے نا، جس شہر کے ذکر میں اتنا لطف ہے، اتنا سوز ہے، اتنا گداز ہے، اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج کم و بیش 1450 سال میرے آقا کو ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے ہو چکے ہیں، مگر آج بھی کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور اسے مدینے لے جائیں، وہ ہوائیں بتائیں گی، وہ فضائیں بتائیں گی۔ وہ اگر عشق والی ناک ہے تو عاشق رسول کہہ اٹھے گا کہ یہ ہوائیں الگ ہیں، یہ فضائیں کچھ اور ہیں، معطر ہیں، معمر ہیں۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے، اس وقت بھی گلیوں پسینے کی، ہاں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ ویسے نبی پاک سے جس کو عشق ہو جائے نا، یقین کریں مدینے کے کانٹوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ پھول تو سب کو اچھے لگتے ہیں، مگر کیا بات ہے خار مدینہ کی، کیونکہ محبوب کے در کے کانٹے ہیں۔ چھاؤں تو سب جگہ کی اچھی لگتی ہے، مگر مدینے کی دھوپ کا انداز بھی بڑا نرالا ہے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، چھاؤں تو ہر جگہ کی اچھی ہے، دھوپ بھی دل ربا مدینے کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کے شب و روز عطا فرمائے، مدینے کی صبح و شام دیکھنا نصیب فرمائے۔ یقین کرے ناظرین، جب صبح مدینہ ہوتی ہے نا، صبح طیبہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے، صبح کی سفیدی نظر آنے لگتی ہے، اور گنبد خضرا کے جو دیدار کا وہ منظر ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کو یہ صبح طیبہ نصیب ہو، اور وہاں جا کر صبح طیبہ کے وقت جب یہ شعر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور جب نبی پاک کے دربار میں غلام یوں التجا کرے کہ آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ
آقا آقا بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ آقا دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یقین کریں ناظرین، مدینے جا کر محسوس ہوتا ہے، میں نے کہا نا کچھ چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، محسوس ہوتا ہے کہ یہاں صدقہ بٹ رہا ہے نور کا، یہاں خیرات بٹ رہی ہے، یہاں جھولیاں بھر دی جا رہی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ کیا مدینے سے سبائے کے پھولوں میں گیا، کیا مدینے سے سبائے کے پھولوں میں گیا، کچھ بینی بینی پیاری پیاری کچھ نہیں بینی بینی پیاری پیاری اللہ کرے سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق مدینہ کا مجھے اور آپ کو صدقہ مل جائے۔ ذرا اس شعر کو سمجھیے ناظرین، یہ وہ ایکسپیرینس تھا اعلیٰ حضرت کا، یہ وہ درجے کا عشق مدینہ تھا۔ میں اور آپ بھی پھول سونگتے ہیں، مگر جس کی نس نس میں یاد مدینہ ہو، خود کہا نا انہوں نے، اعلیٰ حضرت نے خود کہا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ان کا سب کچھ مدینے میں تھا، اور جس کا سب کچھ مدینے میں ہونا وہ پھر ایسی بات کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج پھول سونگے ہیں، کچھ نئی بو ہے، کچھ نرالی اس میں خوشبو آ رہی ہے، یہ ویسے ہی نہیں آ رہی، لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے، اور اس ہوا نے ان پھولوں کو چھوا ہے، میرے آقا کے شہر کی ہوا نے ان پھولوں کو مس کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پھول آج بڑی نئی اور انوکھی مہک میں مہک رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے اللہ مجھے اور آپ کو یاد مدینہ، عشق مدینہ نصیب فرمائے۔ پھر سنیں اس شعر کو، کیا مدینے سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں گیا، کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھی ہے پیاری پیاری واہ کچھ نہیں بو بھی پیاری پیاری واہ کچھ نہیں بو بھی کچھ نہیں بو بھی پیاری پیاری واہ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر بہت سارے مقامات پر ذکر مدینہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ 28ویں پارے سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 کی تلاوت سنیے، میرا رب مدینہ منورہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے علماء کرام نے کم و بیش 100 نام لکھے ہیں، دنیا کے کسی شہر کے اتنے نام نہیں ہیں۔ یہ اس شہر کی بزرگی، اس کا شرف اور اس کا مقام بیان کرتے ہیں۔ چند نام ذکر کرتا ہوں، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ اس مدینہ منورہ کو مدینہ، مدینۃ الرسول، طیبہ، دار الابرار، توبہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب، سیدۃ البلدان یہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ سبحان اللہ۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ یہ کیسا شہر ہے ناظرین، جہاں جائیں تو برکت ہے، جہاں جائے تو شفاعت ہے، جہاں مر جائیں تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں ناظرین جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس کے محل کے اطراف میں سپاہی ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے راستوں پر دربان کون ہیں؟ مدینہ منورہ کے راستوں پر حفاظت کے لیے کون ہے؟ ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد خوشگوار ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا یدخلها الطاعون ولا الدجال۔ میرے آقا فرماتے مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ، مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے راستوں کی حفاظت فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اس فرشتوں کے ہجوم میں، اس فرشتوں کے جھرمٹ میں ہم سب کو جانا نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ سے سچا پیار نصیب فرمائے۔ خود نبی پاک کا کیا انداز تھا۔ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی، یار آپ مدینے کا بڑا ذکر کرتے ہیں، مدینے سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات کہ ہم مدینے سے پیار کریں؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ رب کے حبیب جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، یاد رکھیے نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از the reason of all creation۔ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، خود رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق،
اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ چاند نہ بناتا، یہ سورج نہ بناتا، یہ آسمان یعنی یہ کائنات نہ بناتا. میں حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں. یعنی میرے آقا ہیں تو یہ ساری کائنات بنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت اسی حدیث قدسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب جو خود وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ کس جگہ سے پیار کرتے ہیں، ان کا مدینے کے بارے میں کیا کہنا ہے ذرا سنیے گا. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث کا مضمون کیا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں پہلا پھل آتا نا، موسم میں جب پہلا پھل نکلتا تو صحابہ کرام نبی پاک سے والہانہ پیار کرتے تھے، تو سب سے پہلا پھل پیارے آقا کی بارگاہ میں لے آتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پھل کو لے کر اپنے ہاتھوں میں کیا دعا کرتے؟ الہی تو ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت کر، ہمارے سا اور مد یہ پیمانے تھے ناپ تول کے لیے، اس میں برکت کر. یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور اسی کی مثل جس کی دعا انہوں نے مکے کے لیے کی اور اتنی ہی اور یعنی مدینے میں مدینے کی برکتیں مکے سے دگنی ہوں، یہ رسول پاک دعا کر رہے ہیں. اور پھر میرے آقا جو چھوٹا بچہ قریب ہوتا اس کو وہ مدینے کا پہلا پھل عطا فرما دیتے. اللہ اکبر. نبی پاک مدینے سے محبت کی، مدینے میں برکت کی دعا فرماتے. میرے آقا کو مدینے سے کیسی محبت تھی. ایک بار نبی پاک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. سواریوں پہ پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب ریگستان میں اونٹ یا گھوڑا چل رہا ہو تو اس سے ریت اڑتی ہے. تو کچھ صحابہ کرام نے جب مدینہ پاک قریب آیا تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا. نبی پاک جب مدینہ قریب آتا تھا نا اپنی سواری تیز فرماتے، اور آقا صحابہ کرام سے فرماتے اپنے چہروں سے اس رومال کو ہٹا دو کیونکہ مدینے کے غبار میں شفا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک مدینے میں پھر لوٹنا پسند فرماتے. جب مکہ پاک فتح ہو گیا اور مہاجرین صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک تو پیدا بھی مکے میں ہوئے ہیں اور اب مکہ پھر فتح ہو گیا ہے، زندگی کا بڑا عرصہ مکے میں پہنچے ہیں، تو ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اب شاید آقا مدینے واپس نہیں آئیں گے. مگر وہ تاریخی جملے میرے آقا نے فرمائے تھے جس کا مضمون یہ ہے کہ اے مہاجرین گھبراؤ نہیں، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے. میرا سب کچھ یعنی مدینہ پاک سے محبت کا وہ اظہار فرمایا. اور نبی پاک پھر مدینے تشریف لائے، پھر نبی پاک نے اپنا مسکن مدینہ بنایا. اور آج بھی میرے آقا مدینے میں موجود ہیں. تو کونین کے والی مدینے میں ہیں، تو کیوں نہ عاشق رسول کو مدینے سے محبت ہو، کیوں نہ اس مدینے جانے کو بار بار جی چاہے جہاں سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. تو اللہ کریم مدینے سے سچی محبت عطا فرمائے. امیر اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں ہی یہ سارا فلسفہ سمجھا دیا. آپ لکھتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. مدینہ منورہ پہلے سے مدینہ نہیں تھا، پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب سرب سے بنا ہے جس کے معنی ہلاکت اور فساد کے ہیں. تسریب بمانا سرزنش اور ملامت ہے، یا اس وجہ سے یثرب کسی بت یا کسی جابر اور سرکش بندے کا نام تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں آفات اور پریشانی کی وہ جگہ کہلاتی تھی. اللہ اکبر. جب نبی پاک کے قدم لگ گئے تو وہ مدینہ بن گیا. وہ ایسا مدینہ بنا کہ اب اس کے غبار میں بھی شفا ہے، اس کی فضا میں بھی شفا ہے، اس کی فضاؤں میں برکت ہے. اور یاد رہے فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع ہے، گناہ ہے، اور کہنے والا گناہگار. کیوں؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے. مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدینے کو ایک مرتبہ یثرب کہہ دے تو اسے کفارے میں 10 مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کا انداز، یہ عاشقان رسول کا انداز ہے. تو دل و جان سے زیادہ محبت جو ہے وہ مدینے سے ہونی چاہیے. اور سچ بات کہی کسی شاعر نے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، گر
سارے کا سارا مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا شہر ہے کہ اگر وہاں تکلیف پہنچے، وہاں اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنے والوں کو کیسی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان باقرینہ ہے، میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اگر اہل مدینہ مجھے سن رہے ہیں یا زائرین مجھے سن رہے ہیں، مدینے جانے والے سن رہے ہیں، اگر سفر میں تکلیف آ جائے، اگر آپ مدینے پاک میں ہی رہتے ہیں اور صبر اور آزمائش کا موقع آ جائے تو آزمائش ہو تو صبر کیجئے گا، شکوہ نہ کیجئے گا، کیونکہ یہاں تکلیف پر صبر کرنے پر بھی شفاعت کا وعدہ ہے۔ اور بڑی کمال کی ایک روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک وقت ایسا آیا کہ چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے، حالات سخت ہو گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے سا اور مد کو بابرکت کر دیا، پیمانوں کو، ناپ تول کے جو پیمانے تھے اس کو بابرکت کر دیا، اکٹھے ہو کر کھایا کرو، ایک کا کھانا 2 کو اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 5 اور 6 کو کفایت کرتا ہے، اور بے شک برکت جماعت میں ہے۔ تو جس نے مدینے کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا، اور جو اس کے حالات سے منہ پھیر کر مدینے سے نکلا، اللہ اس سے بہتر لوگوں کو اس میں بسا دے گا، اور جس نے اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو عاشقان رسول اہل مدینہ ہے نا، ان سے محبت کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، اور سبحان اللہ مدینے میں پہنچے تمنا یہی ہو کہ بس زندگی یہیں تمام ہو جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، آقا تیری دہلیز پر ہی مر جائے، میرے وارث میرے غریب نواز، میرا کشکول آج بھر جائے۔ مدینہ 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 مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ مدینہ۔ اسی ذکر مدینہ کے ساتھ ساتھ آئیے مدینہ پاک کی 17 خصوصیات امیر اہل سنت نے لکھی ہیں، ایک خصوصیت سنتے ہیں اور ذکر مدینہ ساتھ کرتے ہیں۔ پہلے مل کر پڑھیں مدینہ 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 مدینہ۔ سنو سنو، روئے زمین میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اسماء گرامی یعنی مبارک نام اتنی کثرت کو پہنچے ہوں جتنے مدینہ منورہ کے نام ہیں۔ بعض علماء نے 100 نام تک تحریر کیے ہیں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب چلتے ہیں سارے مدینہ، کے سب چلتے ہیں سارے مدینہ۔ مدینہ منورہ ایسا شہر ہے جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں اور سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے دلکش، پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے دلکش ہے، قدرت نے کیسا سوارا مدینہ، قدرت نے کیسا سوارا مدینہ۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت کی اور یہیں قیام پذیر رہے۔ میری خواہ یا رب نہ برباد جائے، میری خواہ یا رب نہ برباد جائے، میری خواہ یا رب نہ برباد
پسے مرگ کرتے غبارے مدینہ پسے مرگ کرتے غبارے مدینہ غبار مدینہ کی بات ہوئی نا. سنو سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری تیز کرتے. مدینہ منورہ میں آپ کا قلب مبارک سکون پاتا, یہاں تک کہ گرد و غبار چہرہ انور سے صاف نہ فرماتے, صحابہ کرام کو بھی منع فرماتے اور ارشاد فرماتے خاک مدینہ میں شفا ہے. خوشاں جھومتا جا رہا ہے سفینہ, خوشاں جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے جب نبی پاک غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ کرام ملے. انہوں نے گرد اڑائی تو ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی. میرے آقا نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے. رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے, رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ, میرا دل بنے یادگار مدینہ. ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو عموماً گھر میں کچھ بچے یا گھر کے لوگ باہر آ کر ہمارا استقبال کرتے ہیں. پتہ ہے جب ہم مدینے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ ہمارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. یہاں مرنے والے کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے. جو وضو کر کے مسجد نبوی آئے اور نماز ادا کرے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے. اور سنو سنو جنت دیکھنی ہونا تو مدینہ منورہ میں کئی ایسی جگہ ہیں جنہیں خاص جنت قرار دیا گیا. منبر رسول اور حجرہ مبارک کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یعنی جنت کی کیاری ہے. اس طرف روزے کا نور, اس سمے منبر کی بہار, اس طرف روزے کا نور, اس سمے منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری 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 بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری بہار, بیچ میں جنت کی پیاری 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 بہار. واہ مدینہ پاک کا تذکرہ کرے تو کیوں نہ زبان سے نکلے واہ واہ. سنو سنو مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. مدینہ منورہ کی سرزمین وہ ہے جس میں مزار مصطفیٰ ہے, جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. 70,000 صبح ہو گئے 70,000 شام, 70,000
بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ اب ذرا غور سے بات سنیے گا، ایک بار پھر کہتا ہوں غور سے سنیے گا۔ یہاں کی زمین کا وہ مبارک حصہ، exactly that part of the earth، زمین کا وہ خاص حصہ جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم منور تشریف فرما ہے، وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش اور کرسی جنت سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس خاص حصے پر میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت البقیع کی کیا بات ہے، یہاں وہ قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام، اجلہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور بے شمار تابعین، اولیاء کرام اور دیگر خوش نصیب مسلمان مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدینے کی زندگی، مدینے کی بار بار حاضری اور مدینے کی با ایمان موت ہم سب کا مقدر فرما دے، جنت البقیع ہم سب کا مدفن بن جائے۔ اے کاش مدینے کے ذکر میں، مدینے کی یاد میں، مدینے کے شوق میں ہماری زندگی بسر ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، باتیں تو اتنی پیاری ہو رہی ہیں، یقیناً پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچ گیا، لیکن انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید ذکر مدینہ ہوگا۔ ابھی تو آپ کو واقعات سنانے ہیں کہ اللہ والے جب مدینے گئے، عاشقان رسول جب عاشقوں کی بستی میں گئے تو ان کے ذوق کا عالم کیا تھا، ان کی تڑپ کا عالم کیا تھا۔ اور یہ نیت ہے کہ ان واقعات کو سن کر، اس انداز کو سن کر اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بھی ذوق مدینہ، شوق مدینہ اور یاد مدینہ نصیب ہو جائے۔ ان اشعار پر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں کہ مدینے جانا ہے نا تو کیسے جانا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، اور سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں انشاءاللہ۔ کی گلی میں انشاءاللہ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا انشاءاللہ تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، اور سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی
انشاءاللہ ضرور وہ دن آئے گا، جلد آئے گا. بس تڑپ سچی رکھیے، آرزو پکی رکھیے، ذکر مدینہ، سوز مدینہ، عشق مدینہ، یاد مدینہ بڑھنے دیجیے، ضرور کرم ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی، مزید انشاءاللہ واقعات سنیں گے اور ایمان کو تازہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ